السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آج ہم ایک اہم مسئلہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو رہے ہیں کہ نو مولود نیو بورن بیبی کے کان میں اذان دینے کے تعلق سے ضروری ہدایات اور ضروری مسائل۔ یہ شریعت کا اہم حکم ہے اور شریعت کا ایک اہم عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً اور فعلاً دونوں طریقے سے ثابت ہے۔ روایات کی روشنی میں جب حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی اور وہ پیدا ہوئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم میں صحابی موجود ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن کے کان میں اذان دیتے ہوئے دیکھا ہے، تو آپ کے عمل سے بھی یہ ثابت ہے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ثابت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بچے کے جنم کے بعد، ولادت کے بعد، اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت۔ اقامت کا مطلب جو نماز شروع ہونے سے پہلے، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے تکبیر اور اقامت کہی جاتی ہے، ان کلمات کو کہنا۔ تو دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، اور اس کا فائدہ یہ بتایا کہ اس کی وجہ سے بچہ بیماری سے، خاص طور پر الصبیان ایک بیماری ہے، اس طرح کی بیماری سے بچہ محفوظ رہتا ہے۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ یہ اذان اس لیے بھی ہے کہ بچے کے کان میں، دل و دماغ میں جلدی سے اللہ کا نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام جلدی سے اس کے اندر اتر جائے۔ اور عجیب کمال کی بات دیکھیے، دونوں کان سے یہ نام اندر ڈلوائے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا ہے۔ یہ مشق کرائی جا رہی ہے کہ دین کی باتوں کو، اللہ اس کے رسول کے نام کو اندر اتارنا ہے، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنا نہیں ہے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہنے کی فکر کرنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگلی بات کہ یہ اذان اور اقامت والا مسئلہ بچے اور بچی دونوں کے لیے یہی حکم ہے۔ طریقہ کیا ہوگا کہ جنم کے بعد، ولادت کے بعد اگر ہو سکے، ممکن ہو تو غسل دے دیا جائے بچے کو، اور اگر غسل نہ دے سکے تو اس کو اچھے طریقے سے پاک اور صاف کر لیا جائے، اس کی صفائی کا اہتمام کر لیا جائے، اور پھر اذان دینے والا شخص بچے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لے، اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اس اذان کو اس اذان کی طرح کان میں انگلی ڈال کر نہیں کرنا ہے، بلکہ بچے کو ہاتھ میں لینا ہے، اور جو شخص اذان دے رہا ہے اس کا ڈائریکشن قبلہ رخ ہونا چاہیے، وہ قبلہ رخ ہو جانا چاہیے۔ بچے کو ہاتھ میں لے لے، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، اس طرح یہ عمل کرنا ہے۔ جو اذان دے رہا ہے وہ قبلہ رخ ہو، چاہے بچہ جس رخ پر بھی ہو، اس سے کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس میں یہ شکل بھی ہو سکتی ہے کہ بچے کو کوئی اور پکڑ لے اور اذان دینے والا شخص دوسرا ہو، تو جو اذان دینے والا شخص ہے اس کے لیے قبلہ رخ ہونا، اس کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور پکڑے اور اذان دینے والا کوئی اور شخص ہو۔ اسی طرح اذان کے دوران جب حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کہا جاتا ہے تو حی علی الصلاۃ میں دائیں طرف، حی علی الفلاح میں بائیں طرف گھومتے ہیں، اس اذان میں بھی گھومنا ہے۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ فجر والی اذان دینی ہے یا کامن دینی ہے، یعنی فجر کی اذان میں ایکسٹرا جو اس لفظ کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، وہ بولنا ہے یا نہیں؟ یہ نارمل اذان دینی ہے، فجر والی نہیں دینی ہے۔ اگر کسی نے الصلاۃ خیر من النوم بول بھی دیا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس اذان اور اقامت کا کوئی مکروہ وقت نہیں ہے۔ جو دن میں 3 ٹائم مکروہ نماز کے وقت ہے، اس وقت بھی یہ اذان دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک بات اور سمجھیں، اس اذان اور اقامت سے پہلے بعض لوگ بچے کو ہلاتے ہیں، رلاتے ہیں، چمٹی دے کر اس کو آواز دلا کر بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اذان والا عمل کرتے ہیں۔ اس فارمیلٹی اور رسم کی کوئی ضرورت نہیں، شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کا بھی خیال رکھے کہ اذان درمیانی آواز میں دینی ہے،
بچے کا پردہ بہت نازک ہے، اتنی بھی آہستہ نہ ہو کہ سننے میں ہی نہ آئے، اور اتنا زور سے بھی نہیں کہ سب کو گویا نماز کے لیے بلا رہے ہو، یہ ایک الگ اذان ہے۔ تو اس کے لیے نارمل آواز میں اذان دینا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بچہ پیدا ہونے کے بعد سیریس حالت میں ہے، پیٹی میں رکھتے ہیں، کبھی آئی سی یو میں رکھتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، جب بچہ ہاتھ میں آ جائے جلد از جلد اذان دینے کی فکر کریں۔ بچہ ہاتھ میں آ جانے کے بعد اس میں ڈیلے اور تاخیر نہ کریں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، سخت بیماری میں اگر بچے کا انتقال ہو گیا اور اذان نہیں دے پائے تو اس کو قبرستان میں دفن کر سکتے ہیں۔ یہ وضاحت اس لیے کی جا رہی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس کے کان میں اذان گئی نہیں تو وہ مسلمان نہیں ہو پایا، اس لیے اس کو دفن کرنا، قبرستان میں دفن کرنا صحیح نہیں ہے۔ ایسی بات درست نہیں ہے، اس کو قبرستان میں دفن بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ فطرت اسلام پر ہی اس بچے کا انتقال ہوا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ اس اذان دینے کے لیے کسی مولانا کا یا بزرگ کا انتظار کرنا یہ اچھی بات نہیں۔ ہاں، کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی عالم صاحب اذان دیتے تو اچھی بات ہے، لیکن ان کا ویٹ کرنا یہ اچھا نہیں۔ جیسے ہی بچہ ہاتھ میں آئے اس وقت جو وہاں اویلیبل ہو وہ فوراً جلد از جلد، جتنا جلدی ہو سکے، بچے کے دل و دماغ میں اللہ کا نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اذان اور اقامت کے کلمات بچے میں اتارے جائیں تاکہ یہ نام راسخ و پیوست ہو اور بچے کی زندگی میں دین آئے۔ یہ اس اذان اور اقامت کا مقصود ہے۔ تو اس تعلق سے جو اہم پوائنٹس تھے، اہم ہدایات تھی، وہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ بچوں کی بہترین تربیت فرمائے اور ان بچوں کو ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ان کے ماں باپ اور رب کریم اپنی ذات کا ان بچوں کو مطیع اور فرما بردار بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔